تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے، تعلیمی اداروں میں تربیت دی جاتی ہے، تعلیمی اداروں میں نئی نسل کے مستقبل کی راہ کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں کے حوالے سے وہ تشویشناک ہیں۔ اعداد و شمار حتمی اویلیبل نہیں ہیں، لیکن بہت دیر سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کیمپسز کے اوپر ڈرگز بکتی ہیں، منشیات فروش یہاں پر آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو یہ ڈرگز بیچتے ہیں۔ ڈرگز کی نوعیت مختلف قسم کی ہے، ایڈکٹیو ڈرگز بھی ہیں جس سے آپ کو نشہ ساری زندگی کے لیے لگ جاتا ہے، جوائے ڈرگز بھی ہیں جس کے اندر آپ کا خیال ہے کہ وقتی طور پر آپ کو تسکین ملتی ہے، لیکن اصل میں وہ نشاور ڈرگز کی صورت میں آپ کی طبیعت اور آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہیں حتمی طور پر۔ لیکن اس کو روکا کیسے جائے اور حقائق کیا ہیں، آج ہم نے یہ سیگمنٹ اس پہ کیا ہے۔ ایشو پر بہت اہم ایشو ہے، ملک کی جو نئی نسل ہے وہ کتابوں میں تو اتنا دلچسپی نہیں رکھتی ان اعداد و شمار کے مطابق، لیکن دوسرے معاملات میں الجھی ہوئی۔ اسد ملک صاحب صحافی ڈان نیوز ہمیں جوائن کریں، ان کی ایک خبر چھپی تھی ڈان اخبار میں جس کے اندر اس کا ذکر ہوا تھا اور پولیس کی کافی اس کے اندر لے دے بھی ہوئی کہ پولیس کو یہ کام کرنا چاہیے روک تھام کے لیے۔ اسد بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، عمومی طور پر تو ہم اعداد و شمار کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو جو اعداد و شمار ہے حتمی اس میں یہ تو بتایا گیا کہ جس طرح کہ کتنے تعلیمی اداروں کے اندر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، نام ظاہر نہیں لیے گئے، لیکن کوئی بیس لائن فگر اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یا ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو؟ جی طلعت صاحب، یہ جو سروے وغیرہ ہوئے ہیں یہ بھی انفارچونیٹلی یہ فارن فنڈڈ ہی تھے، اور اس میں یہاں کی کوئی لوکل جو تنظیمیں ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ یہ نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک جو ہے ایک ایگریگیٹ ایک فگر اس میں دی ہے۔ اور اس میں جو اپنے یہ اسلام آباد کے جو یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہیں اور جو پولیس کی جو رپورٹ ہے، اس حوالے سے ایک میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اسلام آباد وہ شہر ہے کہ یہاں پر جو پولیس کی پرسنٹیج ہے، یعنی کہ اگر باقی صوبوں میں 500 افراد کے اوپر ایک پولیس کا کانسٹیبل ہوگا، تو اسلام آباد میں وہ 100 کے اوپر جو ہے، یعنی کہ یہاں پر پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے، یہاں پر 100 افراد کے اوپر ایک کانسٹیبل ہے، تو پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ زیادہ تر وی آئی پی ڈیوٹیز یا دیگر اس میں وہ لگے ہوتے ہیں۔ جو جہاں تک آپ نے پرسنٹیج کی بات کی تھی، تو اس میں ایک انہوں نے بس ایک ثانوی سا ایک آپ سمجھ رہے کہ ایک وہ کیا ہے کہ کوئی 60% انہوں نے بتایا کہ یہ ہائی اینڈ کے جو سکول ہیں، ایلیٹ سکولز ہیں، وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور جیسا آپ نے بھی بتایا تھا کہ اس میں جو یہ ڈرگز ہیں اس سے بندے کی دماغی حالت کیسی ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو نور مقدم کا ایک کیس تھا ظاہر جعفر کا، تو اس میں بھی جو ہے وہ جو میڈیکل کچھ رپورٹس آئی تھیں، تو اس میں بھی یہ چیز تھی کہ یہ یہاں پر ڈرگز وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک بات رہی پولیس کی، تو انہوں نے جس طرح سے اپنی رپورٹ میں ایک میں نے وہ ساری رپورٹ بھی پڑھی، انہوں نے بالکل جو ہے اس کو ایک لائٹ سے ایک لیا کہ جس طرح باقی جس طرح گداگری ہے یا اس طرح لوگ بھیک مانگتے ہیں، ویسی کوئی اس طرح کا بھی یہ بھی ایک جو ہے یہ ایک کرائم ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم وی آئی پی اس میں ہوتے ہیں۔ اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج یہ کیس سن رہے ہیں، راجہ انعام امین مناز، یہ بڑی ایک شاید اچھی بات یہ ہے کہ وہ اے این ایف کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں، ابھی وہ کو 2-3 ماہ ہوئے ہیں ان کو ایلیویٹ ہوئے، تو ان کو یہ جو ڈرگز ہیں اور ان کے جو ایفیکٹس ہیں اور جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بڑا اچھی وہ ان کو واقفیت ہے۔ اچھا اسد، اس میں ایک اگر میں واپس جاؤں تو کچھ اعداد و شمار تو ظاہر ہیں کہ 2019 سے لے کے اب تک منشیات کے 577 کیسز آئے، 220 کلو چرس برآمد ہوئی، 20 کلو ہیروئن برآمد ہوئی، 6,615 بوتلیں برآمد ہوئی۔ لکھا وہ بوتلیں برآمد ہوئی ہیں، بوتلیں خالی بوتلیں تھیں، یہ بوتلوں کے اندر کیا تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار افریدی صاحب نے ایک فینٹاسٹک کلیم دیا تھا۔ فینٹاسٹک میں دوبارہ اس وجہ سے کہوں گا کہ تشویشناک تو پہلے بہت تھا، لیکن اس کے لیے کوئی سپورٹنگ ایویڈنس نہیں کریٹ کیا گیا کہ 75% لڑکیاں جو ہیں وہ آئس کا نشہ کرتی ہیں، 45% اسلام آباد کے اسکولوں کے لڑکے جو ہیں وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ دیز آر ہائی پرسنٹیجز۔ اچھا، چونکہ میں خود تدریس کی شعبے سے منسلک ہوں، اسکولوں میں پڑھاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پڑھانے کے دوران جو میرا مشاہدہ ہے وہ حتمی ہے، لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں جا کر یہ نمبرز جو ہیں ان کو پن ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ جب ہم پیرنٹس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں تو سب بہت تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعتاً
تعلیمی اداروں کی یہی حالت ہے، تو اس نمبر کو کہیں نہ کہیں تو ہمیں سامنے لانا ہوگا نا، یہ کیسے کیا جائے؟ اچھا طلعت صاحب، یہ ایک بڑا مشکل ایک ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ نشہ تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کو چھپاتے بھی ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتے ہیں۔ یہ ایک جو سپلائر ہوتے ہیں ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، یہ جو ڈرگز جو پیڈلرز ہیں ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر ان کو پکڑا جائے اور ان سے جو ہے انفارمیشن لی جائے تو ان کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سپلائی اتنی ڈرگ کرتے ہیں کہ جتنے ان کے یوزرز ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی افسوسناک اور بڑھ کے خوفناک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل اپنے کسی سورس سے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں یہ ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ نہ صرف رابطے میں رہتے ہیں بلکہ یہ نمبرز بھی ایکسچینج کرتے ہیں، اور کچھ پولیس کے افسران اور اہلکار جو ہیں یہ خصوصاً جو خواتین نشہ کرتی ہیں ان کے نمبرز، یہ بجائے اس کے کہ یہ ان لوگوں کو پکڑیں اور یہ روکیں، یہ ان خواتین کے، ان بچیوں کے جو ہیں جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نمبر لے کے یہ جو منشیات فروشوں سے ان کو کالز کر کے ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ ابیوز آف انفارمیشن تو ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ کس کیمپس کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں، پولیس کے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے۔ کوئکلی اگر میں آپ سے جان پاؤں تو یہ پولیسنگ کا معاملہ تو نہیں ہے، میں نے آپ کی رپورٹ بھی دیکھی اور جج صاحب کے کلمات بھی میں نے اس میں پڑھے، تو پولیسنگ کا معاملہ تو نہیں ہے، تو آن کیمپس ذمہ داری جو ہے وہ کیمپس کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تعلیم سے منسلک جتنے ادارے ہیں منسٹری سمیت، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے اوپر اس کو پولیسنگ والا معاملہ بنا کے ذرا زیادہ ہی وزن ڈال دیا گیا۔ نہیں، اس میں اے این ایف جو ہے اس کی بھی ایک وہ جوائنٹ ایک وہ بنی ہوئی ہے، لیکن پولیس کا یہ ہے کہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں وہ سکولز اور کالجز کے اندر نہیں ہوتے، وہ باہر کسی کونے میں نکر پہ کھڑے ہوں گے، کوئی کسی نے ریڑھی لگائی ہوگی، کسی نے کوئی چھوٹی موٹی کوئی دکان بنائی ہوگی، لوگ وہاں سے لیتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کاروبار ہوتا ہے اس میں پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کون کیا بیچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں سے ہمارے رپورٹر جنہوں نے ابھی اس کے اوپر تحقیقی رپورٹ کی، فہد بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہاں سے بھی اعداد و شمار کچھ ایسے ہی ہمیں مل رہے ہیں۔ فہد، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا بیپر بھی سن رہا تھا، اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا، کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے بھی، لیکن یہاں پر بھی برآمدگیاں زیادہ ہیں کہ کتنی کلو چرس برآمد ہوئی، 2157 کلو چرس، 207 کلو افیون، 184 کلو آئس، 187 کلو ہیروئن، 18,000 سے زیادہ شراب برآمد کی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں کیا ہمارے پاس کوئی ہے پروفائل کہ کن کیمپسز کے اوپر پرائیویٹ سکولز میں زیادہ ہے، گورنمنٹ سکولز میں ہے، کالجز میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، کوئی پروفائل وغیرہ اس طرح کی معلومات ہیں یا نہیں ہے؟ طلعت صاحب بہت شکریہ۔ یہ بیسیکلی جو ڈیٹیلز سی سی پی آفس کی طرف سے جاری کی گئی ہے، لاہور پولیس کے آفس کی طرف سے جو جاری کی گئی ہے ڈیٹیلز، یہ بیسیکلی صرف تعلیمی اداروں کی نہیں ہے بلکہ یہ اوورال جو پورے لاہور سے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، مختلف آپریشن کیے اور جگہ جگہ جا کے انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، یہ ڈیٹیلز وہ بتائی گئی ہیں کہ رواں سال میں ابھی تک 3,000 سے زائد ملزم گرفتار کیے ہیں اور 3,036 مقدمات درج کیے گئے ہیں ڈرگ پیڈلرز کے اوپر۔ یہ بیسیکلی اوورال پورے لاہور کی انفارمیشن ہے۔ خاص طور پہ اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ لاہور میں تعلیمی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹرز ہیں، وہاں پر یہ منشیات جو ہے وہ زیادہ سپلائی کی جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ عید کی چھٹیوں میں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بھی ایک گرینڈ آپریشن ہوا، وہ آپریشن تو خیر جو وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے ہاسٹلز میں طلبہ طالبات رہ رہے ہیں ان کے خلاف تھا، لیکن اس ہاسٹل میں بھی آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئی ہے۔ تقریباً لاہور پولیس کی طرف سے اور جو باقاعدہ ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا جامعہ پنجاب کی جانب سے، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ آپریشن کے دوران منشیات بھی برآمد کی گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے۔ تو لاہور پولیس نو ڈاؤٹ کہ اس میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، فیکٹس اینڈ فگر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ 200 کلو سے زائد جو ہے وہ ہیروئن برآمد کی گئی رواں سال میں ابھی تک، اور اس کے علاوہ 2,000 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے لاہور میں ابھی تک۔ اچھا یہ بتائیے گا، ہم تعلیمی اداروں کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کوئکلی اگر ہم اس کے اوپر رہیں تعلیمی اداروں، تو تعلیمی اداروں کے اوپر کیا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی پروفائل اویلیبل ہے فیصدیت کے اعتبار سے کہ جی جتنا ڈرگز کا مسئلہ ہے اس میں سے 3% تعلیمی اداروں میں ہے، 10% تعلیمی اداروں میں ہے؟ کیونکہ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ بہت ہی تشویش ہوتی ہے
والدین کو، رشتہ داروں کو، اور وہ طلبہ اور طالب علم جو جاتے ہیں، طالبات جو وہاں پر جاتے ہیں، اور ان کی ریپوٹیشنز بھی ایٹ سٹیک ہو جاتی ہیں کیونکہ سب کے اوپر شک کی نظر ڈلتی ہے. تو ایسا کوئی پروفائل اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب کہ نو ڈاؤٹ کہ پولیس کے پاس یہ پروفائل ضرور ہے، لیکن پولیس اس کو باقاعدہ طور پہ ظاہر نہیں کرتی. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر منشیات جو ہے وہ زیادہ سپلائی کی جاتی ہے، اور وہ سپلائی کرنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی سپلائی کی جاتی ہے منشیات، لیکن وہ ڈائریکٹلی تعلیمی اداروں کے اندر سپلائی نہیں کی جاتی. تعلیمی اداروں کے باہر کوئی دکان ہو سکتی ہے، خاص طور پہ کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی چھپ چھپا کے وہ لوگ سپلائی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی لاہور کے تمام تعلیمی اداروں کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کسی بھی، جسے ہم پنجابی میں کھوکا کہتے ہیں، جہاں پر پان سگریٹ. آپ کا بہت شکریہ. یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے. میں دوبارہ اصرار کروں گا کہ اس سے متعلق جو حتمی اعداد و شمار ہیں ان کا اجرا ہونا چاہیے، پروفائل ڈیولپ ہونا چاہیے. اگر کوئی خاص ادارے ہیں جہاں پر یہ مسئلہ موجود ہے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. صرف ہوا میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ ہے جس طریقے سے ابھی تک بیان کیا گیا بہت ہی ارجنٹ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.